عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم رواه احمد وابو داود. وعن سعید بن سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه ورواه احمد وابو داود. وعن ابي هريره والدارمي عن ابي سعيد الخدري عن ابيه وزاد في اوله لا صلاة لمن لا وضوء له. الحمد للہ رب العالمین. آج ہم سنن وضو کی دوسری فصل اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں. اس میں آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں تمام عمر سنتوں کی تلاش میں ہونا چاہیے. اور وہ طریقہ کار جو دنیا اپنا رہی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کچھ لوگ نفل کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ تو نفل ہے، کوئی سنت تھوڑی ہے. ایسے کہتے ہم سے نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہا، لیکن جو دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے وہی ہے. ہم سے نہیں کہا کسی کو. کچھ لوگ سنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو غیر موقع ہے. ہم سے بھی کسی نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. کسی پر بہتان لگانا ٹھیک نہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کچھ ایسا ہی ہے. کچھ لوگ سنت موقع کو بھی چھوڑ دیتے، کہتے واجب تھوڑی ہے یہ. کچھ لوگ واجب کو بھی چھوڑ دیتے، کہتے فرض تھوڑی ہے. کچھ لوگ فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایمان تھوڑی ہے، ایمان اصل ہے. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو چھوڑتے جانا یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اگر ہمیں آپ کو مستحب بھی ملے، ہم جانے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے، تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور سنت اور واجب و فرض بہت بڑی چیز ہے. جو باعمل طبقہ یہی کرتا ہے، اور یہیں سے شیطان مایوس ہوتا ہے کہ یہ مستحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سنت اور واجب و فرض کیا چھوڑے گا. نہیں، دھیرے دھیرے وہ چھوڑاتا جاتا ہے. سب دیکھا گیا. فصل ثانی میں جو پہلی حدیث ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دو حدیثیں پڑھی ہیں میں نے، دوسری فصل سے دو حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم لباس پہنو، اذا لبستم واذا توضأتم، اور جب تم وضو کرو، فابدؤوا بأيامنكم، تو سیدھی طرف سے شروع کرو. دیکھو میں نے کل کہا تھا کہ حضور سیدھی طرف کا حکم ہی ہمیشہ دیتے. اگر لباس پہنتے ہو نا تو وہاں بھی سیدھے کا خیال رکھو. پہلے پاجامہ پہن رہے ہو، پہلے سیدھا پاؤں ڈالو پھر الٹا. اور قمیص یا کرتا پہن رہے ہو، پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو پھر الٹا. لباس پہننے میں بھی سیدھے کا خیال رکھنا. وہ نہیں یہ نہیں کہ تو کیسے بھی پہن لو جلدی سے. سنت کو نگاہ میں رکھو، اس لیے کہ سنت ہی وہ راہ ہے جس پر چل کے ہم حضور کے قدموں تک پہنچتے ہیں. اور ایک مسلمان کی اس سے بڑی سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ حضور کے قدم تک، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پہنچ گئے. پھر جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا، اب اسے دیر نہیں، خدا تک پہنچ کے رہے، پہلے حضور کے قدم پہ پہنچتا ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے ایک جگہ، مصطفیٰ میرے ساتھ خیش رکھ دی ہم. اے مسلمان، اے انسان، اے بھلے آدمی، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اس لیے کہ جسے دین کہتے ہیں وہ حضور ہی تو ہے. حضور تک پہنچ گیا، دین تک پہنچ گیا. اور جو دین اور ایمان تک پہنچ گیا، خدا تک پہنچ جائے گا. اس سے اور جو حضور تک نہ پہنچا، خدا تک کیسے پہنچے گا؟ دوسرے مصرے میں تو اس نے اپنا لب و لہجہ سخت کیا ہے. وہ کہتا اگر بہو نہ رسیدی، اگر حضور کے قدموں تک تو نہیں پہنچا تو یہی پوری بو لہبی ہے، کچھ اور نہیں. تمام بو لہبی اس کو کہا پوری. اگر بہو نہ، حضور کے قدم تک پہنچنا ہی ہماری سب سے بڑی مراد ہے. اور اگر وہاں قدم تک ہم نہیں پہنچ سکے تو
اور جان بوجھ کر کے ادھر چلے ہی نہیں، اور یہ سمجھا کہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. کہا جسے بولا بھی کہتے ہیں، یہ پوری بولا بھی یہی ہے. ابو لہب قریشی تھا اور یہ حضور کا سگا چچا تھا. رشتے میں اتنا قریب ہو کے حضور کے قدموں تک نہ پہنچا تو کتنا دور ہو گیا. ابو جہل بھی قریشی تھا، قریش سے تھا، قوم کا سردار تھا ابو جہل بھی، لیکن یہ بھی جان بوجھ کے حضور کی طرف نہیں گیا اور دشمنی میں پیش پیش رہا. تو یہ کتنا دور ہو گیا. قریشی بہت اونچا نسب ہے قریش کا، کتنا دور ہو گیا حضور کے قدم سے دور ہو کے، کتنا دور ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا، جا کے جہنم میں پڑا. حضرت بلال جو ہیں حبش سے، حضرت صہیب روم سے، حضرت حسن بصرہ سے آئے، یہ کتنے قریب ہو گئے. دور سے چل کے آئے، شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہو گئے، کتنے قریب ہو گئے. حسن سے بصرہ، بلال حبش، صہیب روم، یہ دور رہنے والے کتنے قریب ہو گئے، یہ قریب رہنے والے کتنے دور ہو گئے. یہ بھی کیا کہا جائے. سکھا کے مکہ ابو جہل ہی چھ بولا جب، یہ کیا تھا. یہیں مکے میں رہنے والا ابو جہل اتنے قریب رہنے والا کتنے. کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور ہے قریب ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. نصیب کی بات، پاس رہ کے بھی دور ہو جانا. کبھی کبھی یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے. تمام انبیاء کے چہروں پر داڑھی تھی، تمام. تمام اولیاء، صدیقین، صالحین، جس کو بھی آپ دیکھو سب کے چہرے پر داڑھی. یہ شعار ہے داڑھی. اب کچھ لوگ یہ طے کرتے کہ یہ سنت ہی تو ہے، کچھ کا کچھ کر رہے ہیں. مجھے اس نو مسلم انگریز کی بات اور اس کی دلیل اچھی لگی. وہ مسلمان ہوا، اللہ کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوا، اور یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہمارا آپ کا آواز سن کے بہت کم مسلمان ٹھیک سے مسلمان ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب پڑھ کے پہلے بھی ہوتے رہے مسلمان، اب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کی کتاب پڑھ کے وہ مسلمان ہوا. اب جب مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنی داڑھی بڑھا لی. حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، موج گھٹاؤ. قص الشوارب وافلھا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، موج کو پست کرو. یہ مسلمانوں کو. اور داڑھی تو صرف اللہ نے مردوں کو دی. جیسے عورتوں کے کو ان کے سر کے بال سے زینت دی گئی ہے، جتنے بڑے بچے ہیں، اسی طرح مردوں کو داڑھی سے زینت دی گئی ہے. عورتوں کو داڑھی ہوتی ہی نہیں، نکل آئے تو ہے. تو اس نے داڑھی بڑھا لی انگریز نے. کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی کچھ ہی دن ہوا آپ نے اسلام قبول کیا ہے، تو داڑھی بھی آپ نے بڑھا لی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل سب مانگ، دلیل مانگ. بڑا اچھا جواب دیا اسے. کہنے لگا کلمہ پڑھ کے میں حضور کا غلام ہوا ہوں، ان کا امتی ہوا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں. بتاؤ میرے آقا کے چہرے پہ، غلام کے چہرے پر. بس میرے لیے اتنی بات بس ہے. مجھے نہ کوئی صفحہ کھولنا، نہ سطر کھولنا، نہ یہ کہہ دو کہ چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی. مر گیا ہوا اسی جگہ مر گیا پوچھنے والا. بس ہمارے لیے اتنا بس. اور یہ جو میں نے کہا تمام انبیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی. اگر داڑھی نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کی داڑھی اور سب کے بال ہی تو پکڑ رہے تھے. اور لفظ کو آیا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میرے سر کے بال اور داڑھی نہ پکڑی. ٹڈی پکڑنے کا تھا جاوید کے. کیا کیسے کیسے سرفرے لوگ نکلے ہیں. جاوید گاندھی کر کے کوئی نکلا ہے پاکستان میں، ایسے بہت سے نکلتے ہیں، نئی نئی باتیں لاتے ہیں. چند چیزوں کا علم ہو گیا بخرات بن گئے، بخرات بن گئے. تو پھر بھی پکڑنے کا تو کہ میری چھٹی نہ پکڑیے. لحیتی ولا برأسی، میرے سر کے اوپر بھی بال تھے اور داڑھی سے مبارک. لا تاخذ بلحیتی. اور وہ خشخشی داڑھی نہیں تھی، فرنچ کٹ نہیں تھی، پکڑ میں آتی تھی. فرنچ کٹ داڑھی تو پکڑ ہی نہیں سکتے، چٹکی سے پکڑیں گے کیا. چلو
بس یہ دیکھ لو کہ آقا کی راہ کیا ہے، بس ادھر ادھر کی بات میں جانے کی ضرورت ہے. اسی بکواس سے جو اپنا ظاہر نہ ٹھیک کر سکے، یہ میں ان کے باطن کے لیے کیا کروں؟ یہاں اپنا ظاہر ٹھیک کر کے بیٹھے اور روتے ہیں کہ اللہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ٹھیک کر لیا، لیکن باطن تک نہیں ہاتھ پہنچتا تو ٹھیک کر دے. تو فرمایا لباس جب پہنو، یہی کہہ رہا تھا نا، تو سیدھی طرف سے شروع کرو، اور جب وضو کرو تو اعضائے وضو کو سیدھی طرف سے دھونے کی کوشش کرو. یہ سن چکے ہو آپ. اس کو امام احمد نے ابو داؤد نے روایت کیا. دوسری حدیث ہے سعید ابن سیس، وہ کہتے ہیں کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، رواہ الترمذی. اس کا وضو نہیں ہے جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا. یہ حدیث میں اب اس حدیث کے بارے میں فرمایا گیا کہ وضو تو اگر بسم اللہ کے بغیر بھی کر لیا آپ نے تو وضو آپ کا ہو جائے گا. اعضائے وضو دھل جائیں گے، اس لیے کہ کلام پاک میں ہے وضو کا بیان جہاں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو وہاں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کی کتاب وہاں ذکر بسم اللہ کا نہیں ہے. دھونے کا بات ہے، دھونے کا مسئلہ ہے اور مسح کرنے کا مسئلہ ہے. چہرہ دھو لو، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو لو، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھو لو، اور چوتھائی سر کا یا پورے سر کا مسح، تو وضو تو ہو جائے گا اگر بسم اللہ نہیں پڑھا جب بھی. لیکن یہاں جو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا وضو نہیں ہے، تو یہ کمال کی نفی ہے. کمال کی نفی ہے. جو اسے وضو پر ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں مل پایا. کمال کی نفی ہے. وضو کا کمال تھا کہ اللہ کے نام سے یہ کام شروع کرتا. اصل میں وضو کی نفی نہیں ہے، کمال کی. جیسے اس طرح سے اور بھی حدیثیں آئی ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں. تو نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں کامل نماز ہوتی ہے. کمال ہے بھائی، بس یہ کمال کی نفی ہے، اصل کی نفی نہیں ہے. وضو ہو جاتا. ہم کو حکم ہے کہ ہر نیک کام، اچھا کام اللہ کے نام سے کرنا. ہم کو برے کام پر یہ بسم اللہ پڑھنا نہیں. دوسری حدیث میں ملے گا آپ کو کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وضو کیا اس کا پورا جسم دھل گیا. دھویا تھا صرف اس نے ہاتھ کو، چہرے کو، پاؤں کو، لیکن بسم اللہ کی برکت سے پورا جسم دھل گیا. اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جتنا دھویا تھا اتنا ہی دھلا. وہ کمال کی نفی ہے. تو کمال کی نفی ہے. تو اب معلوم ہوا کہ بیٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی وضو کرو. بسم اللہ پڑھ کے، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کے ہی وضو کرو تاکہ پورا جسم دھل جائے آپ کا. یہ برکت حاصل ہو جائے بسم اللہ کی وجہ سے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ملتا ہے، اور کچھ اصحاب زواہری بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا، نہیں تو کہیں ڈر ہے کہ تمہارا وضو ہی نہ ہو. اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل کا مزاج ہے بالکل ظاہر پر عمل کرنا. کہا نہیں تو کہا نہیں، بس مان لو. یہ ان کا مزاج ہے ایک روایت میں. لیکن دوسری روایتیں اس کی تائید میں نہیں ہے. وضو تو ہو جاتا ہے بغیر بسم اللہ کے بھی ہو جائے، لیکن اس وضو کو کمال حاصل نہیں ہوگا. کامل درجے کا وہ وضو ہے جس میں بسم اللہ پڑھا جائے. اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی، اور امام احمد نے بھی. ابو داؤد نے وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور دارمی ابو سعید خدری سے، وہ اپنے باپ سے. لیکن انہوں نے زیادہ کیا، وہ انہوں نے زیادہ، ان لوگوں نے زیادہ کیا اس کے اول میں لا صلاۃ لمن لا وضوء له. اس کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے. بلا وضو کیا نماز پڑھے گا؟ اس روایت اور بھی ہے. تو کہا جیسے بلا وضو کی نماز نہیں ہوتی ویسے بلا بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. لیکن دونوں میں فرق ہے. وہاں وضو تو ہو جاتا ہے لیکن وضو پر ثواب نہیں مل رہا ہے. عبادت ہو کے بھی ثواب نہیں مل رہا ہے. عبادت غیر مقصودہ صحیح، ثواب نہیں مل رہا ہے. اور آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو وضو بھی ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، اور پورا جسم بھی دھل گیا. الحمدللہ رب العالمین. اب اس بحث کو دھیرے دھیرے بڑھنے دیجیے آگے. ہمیں عوامی سمجھ بوجھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ عوام سمجھ لیں اچھی طریقے سے. اسی لیے 2 ہی حدیث آج فصل ثانی سے پڑھی ہے میں نے.
آج اسی پر اکتفا فرمائیے، اور چونکہ آج ہی درس شروع کیا ہے تو پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ صلاۃ و سلام پھر پڑھنے حضور پر، اور دعا کر لیں کہ حضور آپ کی سنتیں ہم سب کو دھیرے دھیرے معلوم ہو جائیں اور ہم اس پر عمل پیدا ہوں۔ خدا کرے حضور دعا فرمائیں کہ یہ امت دھیرے دھیرے آپ کے قدموں تک پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔